بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس وقت کے لیکچر کا عنوان ہے طلاق اور اس کے معاملات۔ صبح ہم نے نکاح کے بارے میں گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ جب کبھی مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں بندھیں تو ان کا یہ تعلق تا حیات رہے۔ یہی اس کی اسپرٹ، یہی اس کا مقصد ہے۔ اسی میں فیملی کے ادارے میں اصل استحکام اور اس کے ذریعے سے جو خوبیاں ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تاہم انسان ہے، انسانوں کے آپس کے تعلقات بعض اوقات ٹھیک نہیں رہتے۔ بہت سے امکانات ہوتے ہیں، مزاج کا فرق ہے، پس منظر کا فرق ہے، اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ممکن نہیں رہتا کہ شوہر اور بیوی مل کر اس رشتے کو قائم رکھیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے امکان کو کھلا رکھا ہوا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ورنہ جن مذاہب میں جیسے کرسچنز میں بہت ایسا ہوتا ہے، ان کی بہت سی ڈینومینیشنز میں اس کا امکان نہیں ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس کو اویل کیا جا سکے۔ اس کا بیان قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور طلاق کیسے دینی چاہیے۔ طلاق کیا ہوتی ہے، طلاق کیسے دینی چاہیے، یہ بات تو پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کی سنت سے چلی آ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو انحرافات ہو چکے تھے، جو بدعتیں آ گئی تھیں، ان کی وجہ سے اس کو ایک مرتبہ پھر جہاں جہاں انحرافات تھے ان کو ایکسپلین کیا۔ پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں حالات اتنے بگڑ جائیں شوہر اور بیوی میں کہ معلوم ہو کہ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں تو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ہی بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے، خاص طور پر شوہر کو۔ وہ سمجھائے گا، وہ اس کو اپنے سے الگ کر دے گا اگر اس کا رویہ بہت زیادہ ان ریزنیبل ہے، اور اسی میں کچھ نرم سزا کا امکان بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور میں یہ بات صبح کے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ اس بیان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر شوہروں کی طرف سے بیویوں پر ہاتھ اٹھانے کے راستے کو بند کر دیا۔ لیکن اگر اس کے باوجود صورتحال ٹھیک نہ ہو تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقِ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ان دونوں کے درمیان آپس میں ان بن کا اندیشہ رکھو، پھوٹ پڑنے کا اندیشہ رکھو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر یوں کرو کہ ایک حکم منصف کو تم اس کے یعنی مرد کے خاندان میں سے، اور ایک حکم منصف کو اس کے یعنی عورت کے خاندان میں اپوائنٹ کر لو، اور ان کو پھر اس پروجیکٹ کو دو کہ وہ ان کے درمیان موافقت پیدا کریں۔ ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں اصلاح
چاہیں گے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کس قدر کنسرنڈ ہے کہ رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ حالات بہت بگڑ گئے ہیں، آپس میں اختلافات، بدمزگی، مس انڈرسٹینڈنگ بہت آگے چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ دونوں جانب سے کچھ ذمہ داروں کو اپوائنٹ کر کے یہ موقع دینا ہے کہ وہ سمجھائیں۔ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے غلط فہمی کہ جو انسان ضد میں آ جاتا ہے، انسان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، انسان تصویر کا ایک رخ دیکھ رہا ہوتا ہے، بقیہ وہ رخوں سے بالکل ہی بیگانہ ہوتا ہے۔ تو اگر کچھ سمجھدار لوگ درمیان میں پڑ جائیں اور وہ بات سمجھائیں تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کوئی بھی رشتہ پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے کہیں افسانوں کے اور فلموں کے، باقی انسانی آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں بڑی خیر برآمد ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی۔ تاہم ایسا ہوتا ہے بعض اوقات طبیعتوں کی فرق کی وجہ سے، بعض اوقات کسی ایک یا دونوں کی ضد کی وجہ سے، بعض اوقات حالات کی وجہ سے کوئی کوشش بھی کارگر اور مفید نہیں ہوتی، تو پھر جس کو کہتے ہیں نا بادل ناخواستہ ریلکٹنٹلی طلاق کی جانب بڑھنے کا امکان پیدا ہوتا ہے یا مجبوری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے طلاق کو تفصیل کے ساتھ نسبتاً 2 جگہوں پر مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور ایک سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، اگرچہ کہ کچھ بیان سورہ نساء میں بھی ہے اور ذرا سا بیان سورہ احزاب میں بھی ہے، لیکن ایک رائے، امپورٹنٹ رائے یہ ہے کہ اصل بیان جو ہے وہ سورہ طلاق میں ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں کئی موضوعات کا بیان مختلف صورتوں میں ہے، کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید پر جب آپ غور کریں گے تو یہ بھی سوال پیدا ہوگا نا کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم تو عادی ہیں اس طرح سے چیزیں پڑھنے کے کہ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ایک چیپٹر میں ایک موضوع کا اور دوسرے چیپٹر میں دوسرے موضوع کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے، اور میں نے گزارش کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، اس سرگزشت کو بیان کیا گیا ہے اور اسی کے اندر پھر رہنمائی، ہدایات اور شریعت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر ایک اہم رائے یہ ہے کہ سورہ طلاق کا بیان اصل ہے اور سورہ بقرہ میں اس اصل کے بعد کچھ وضاحتیں ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ پہلے سورہ طلاق کی پہلی 3 آیات ہم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ واحد کے صیغے ہی میں بیان کرنا ہے، مگر آپ دیکھیں یہ قرآن کا انداز، اس کے فوراً بعد فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم، جمع کا صیغہ، بیویوں کو طلاق دو۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے خطاب کر کے تمام مسلمانوں کو کہا گیا کہ جب تم بیویوں کو، عورتوں کو یعنی بیویوں کو طلاق دو تو تم طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لحاظ سے، یعنی عدت کا خیال کرو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار کرو، یعنی
اس میں بہت سے اہم معاملات ہونے ہیں۔ ایک تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ طلاق کب ایسا ہوگا کہ اپنے اختتام کو پہنچے گی، جس کے بعد پھر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس دوران میں اس کا بھی امکان ہوگا کہ اگر عورت حاملہ ہے تو پھر اس کے حمل تک، پریگننسی تک یہ عدت ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اور اس کا بھی امکان ہے کہ شوہر رجوع کر لے۔ تو دونوں ہی باتیں ہیں، تو عدت کا شمار کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو اس کی پاکیزگی کی حالت میں طلاق دی جائے گی، اس پاکیزگی کی حالت میں جس میں شوہر کا اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ اہتمام تو انسان تبھی کر سکتا ہے کہ جب یہ سارا کام وہ سوچ سمجھ کر کرے۔ فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے، اپنے رب سے، وہ اللہ کے جو تمہارا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ طلاق کے معاملے میں خاص طور پر مردوں کو ہدایت دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہو رہا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو تم ان کو ان کے گھروں سے۔ ابھی جب تم طلاق دے رہے ہو اور ابھی ان کی طلاق میچور نہیں ہوئی ہے تو یہ ان کا بھی گھر ہے، تم ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے گھر سے نہ نکالو، نہیں، ان کے گھروں سے مت نکالو۔ ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ ایک کھلی بے حیائی کرتی ہوئی پائی گئی ہوں۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت طلاقیں ہوتی ہیں، کہیں ایک بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا ان ہزاروں کیسز میں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے احکام کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ شاید آپ میں سے بھی بعض لوگوں کے لیے یہ پہلی مرتبہ انفارمیشن آئی ہو کہ طلاق جب دی جائے گی تو یہ ناجائز ہے کہ شوہر طلاق دے کے بیوی کو گھر سے نکالے، یہ ناجائز ہے کہ بیوی طلاق کو سنے اور گھر سے نکل جائے۔ فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، پامال کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کچھ خبر نہیں، تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر لے۔ یعنی کیا خبر کہ شوہر کا ارادہ بدل جائے اور وہ بیوی سے رجوع کر لے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی عدت کے اختتام کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو یا تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، او فارقوهن بمعروف، یا انہیں ودا کر دو معروف طریقے سے۔ بدمزگی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اب الگ ہونے کا ارادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمیز کے دائرے میں رہو، خدا سے ڈرو۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم اس موقع پر اپنے دل کی بھڑاس نکالو، جو انفارچونیٹلی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو دو منصفوں کو، عدل والوں کو اپنے میں سے، یعنی جب تم ان کو ودا کر رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ وہ بات ہے، یہ وہ نصیحت ہے کہ جو کی جا رہی ہے کن کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں۔ نہیں مانتے تو جو مرضی کرو، طلاق طلاق کہہ کے نکال دو۔ اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو تو یہ کام کرنا ہوگا۔
اللہ کے بتائے ہوئی ان حدود احکام کو تمہیں ملحوظ رکھنا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اس کو وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اپنے معاملات کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کریں گے، خواہ طلاق کے معاملے میں، خواہ کسی اور چیز کے معاملے میں، آپ کوشش کریں گے کہ آپ اوائڈ کریں کہ کوئی آپ جلد بازی میں فیصلہ کریں، تو اس کے بعد جب آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو نتیجہ آپ پھر مجبوراً اس تک آپ کو پہنچنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، لازماً آپ کی مدد کرے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، غصے میں آ کر اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ مجھے اس نے یہ کہا ہے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر تحمل کے ساتھ انتظار کریں اور پوری کوشش کریں کہ نباہ ہو جائے، اور اس کے بعد نہیں ہو، اس کے بعد اس فیصلے تک پہنچ جائیں کہ جدائی ہونی ہے، اور آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ بھائی اب خاص طور پر بہت سے کیسز میں خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بندوبست کرے گا، وہ وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ہے سورہ طلاق۔ اس میں آگے بھی کچھ آیات ہیں، لیکن ہماری اس گفتگو سے ریلیونٹ یہ آیات تھیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ میں میرے نزدیک بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 225 سے۔ عام طور پر لوگ اس کو بیان نہیں کرتے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ طلاق کے باقاعدہ بیان سے امیجیٹلی پہلے یہ آیت 225 آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ گرفت نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی قسم کھاتے ہو بغیر سوچے سمجھے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پر وہ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، مگر جو قسمیں تم اپنے دلوں کے ارادے سے کھاتے ہو اس پر تمہیں پکڑے گا، تمہاری گرفت ہوگی۔ واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت کرنے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب بات شروع ہو رہی ہے طلاق کی، تو طلاق کا لفظ جیسے قسم کھاتا ہے آدمی بے ارادے، بے سوچے سمجھے، ایسے غصے میں کہ وہ بعد میں پچھتاتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہونا، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے دل کے ارادے سے وہ سب کچھ کیا جس کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اہتمام کرو، تب جا کے وہ ایفیکٹو ہوگی۔ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک بندہ بغیر سوچے سمجھے ایک بات کر رہا ہے، اس کو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی چھوڑنا چاہتا ہے، اور دائیں بائیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نہیں، یہ جو بے ارادہ بغیر سوچے سمجھے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا آیت نمبر 226 میں للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں۔ ایلا یہ ایک جاہلیت کے دور کا طریقہ تھا کہ بیوی کو نہ طلاق دی اور نہ اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا، سو وہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔
نہ وہ آزاد ہو کر کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اور نہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ایک شوہر بیوی کا تعلق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اذیت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تربص اربعۃ اشہر، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے تک تو ان کو فیصلہ کرنے کے لیے موقع دیا گیا ہے۔ فرمایا فَإِن فَاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر خواتین لکھوانا چاہتی ہیں تو 4 مہینے لکھوا لیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے بھی ایک پیریڈ دیا ہوا ہے کہ اس دوران میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کرے، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں لٹکا سکتا۔ اگلی آیت کہتی ہے، جو میں اگین سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اگر آپ 225 سے اس کے ملا کے 227 کو پڑھیں، فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، قصد کر لیں، عزم کر لیں، ٹھان لیں۔ آپ کہیں گے آپ اتنے جوش میں آ کے اتنے زیادہ الفاظ کیوں بول رہے ہیں؟ ارے بھائی اس لیے بول رہا ہوں کہ ادھر وہ کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، مذاق میں، غصے میں، طیش میں بھی ہو جائے، بولنے تو ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ عزم کریں، وہ ارادہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو پھر اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ادھر فرمایا کہ آپ اس کی عدت کا لحاظ رکھ کے کریں، پلاننگ کے ساتھ، اگرچہ کہ آپ غصے میں ہیں، مگر اگر آپ اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق دی گئی عورتیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، وہ انتظار کریں گی اپنے بارے میں، اپنے معاملے میں 3 قروء، 3 پیریڈز، یعنی 3 حیض کے پیریڈز۔ پاکیزگی کی حالت میں ان کو طلاق دی گئی، پہلے، دوسرے اور تیسرے پیریڈ تک انتظار کریں گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپائیں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں۔ سو عدت کی مدت کی ایک حکمت، ایک مقصد یہ ہے، ان کنّ یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن کو ماننے والیاں ہیں، یعنی یہ سیریس میٹر ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، یعنی رجوع کرنے کا۔ وہ عدت کے دوران ہیں، ان کے گھروں میں ہیں، شوہر ان سے رجوع کر سکتے ہیں فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں، ان کی نیت یہ ہو کہ نہیں غلط فہمی ہو گئی، غصے میں آ گئے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اب ہم ٹھیک طرح سے رہیں گے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی، یعنی عورتوں، بیویوں کے لیے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں معروف میں، دستور کے مطابق، یعنی شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں، بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں، معروف دستور کے مطابق اتنے ہی جتنے کہ ان کے ہیں۔ ہاں البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، شوہروں کو ان کے اوپر ایک درجہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتے ہیں، اور وہ طلاق مانگیں گی۔ آپ کو اس پہ کوئی شبہ ہے؟ واللہ عزیز حکیم، اللہ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے، اللہ بادشاہ ہے، اور حکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ اس رشتے کی حکمتوں سے واقف ہے۔ تو وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت میں، الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ کون سی؟ طلاق دی، بیوی کو اپنے گھر میں رکھا، عدت کے دوران
رجوع کر لیا، یہ ایک طلاق ہو گئی. ایک طلاق ہو گئی یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک نکاح میں طلاق دینے کے لیے دو جو امکانات دیے ہوئے تھے ان میں سے ایک امکان ہو گیا. تو فرمایا کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق، اس طرح کی طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے. اسی سے آپ سوچئے کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان اللہ آخرت کو ماننے والے، ان سے پوچھیں طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، کہتے 3. وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اللہ معاف کرے، خدا تعالیٰ کی حکمت کو نگیٹ کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں. طلاقیں 2 ہیں، ایک مرتبہ شوہر نے طلاق دی، اس نے رجوع کر لیا. اب 2 جو اس کے پاس آپشنز، اپرچونٹیز تھیں، ان میں سے ایک صرف ہو گئی. میں لائٹ موڈ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ 2 چھرے تھے، ایک چھرا ضائع ہو گیا ہے، اب ایک چھرا باقی رہ گیا ہے. فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، سو آپ نے طلاق دی تو یا تو آپ ان کو روکیں گے دستور کے مطابق، یا ان کو جدا کر دیں گے احسان کر کے، اچھے طریقے سے. آپ سوچئے کیا کہا جا رہا ہے، طلاق ہوئی ہے لیکن تمیز کے ساتھ، احسان کے ساتھ، کچھ دے دلا کے ان کو رخصت کریں گے. اس بیچاری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، اچھے دن بھی گزرے تھے، احسان کے ساتھ آپ جدا کریں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس سے لو، اس میں سے جو تم نے دیا کچھ بھی. اچھے وقتوں میں کچھ تحفے تحائف، کچھ زیورات، کوئی گاڑی، کوئی پلاٹ، یہ دیے تھے، خبردار کوئی ایک چیز بھی نہ لو. فرمایا کہ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنی بدمزگی ہو گئی ہے کہ اب آپس میں رہ تو نہیں سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اور شوہر صاحب جو ہیں وہ اتنے تنگ دل اور بخیل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں نے طلاق دی تو میرا پلاٹ بھی گیا، تو اب یہ کیا ہے. تو اگر یہ بدتمیزی ہے، اور یہ باقی میں اسی ٹون میں کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ٹون امپلائڈ نظر آ رہی ہے، اگر کوئی اتنا گرا ہوا مرد ہے تو ٹھیک ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اب یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ وہ بیچاری اس کے ساتھ پھنسی رہے اور وہ طلاق بھی نہ دے. تو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے لیے پھر کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی، کہ اگر وہ اس کو دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی وہ پلاٹ، وہ گاڑی، وہ زیور اس کو دے اور اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ ہے وہ جو خلا میں ایک امکان ہے. نہ جانے کیسے ہمارے قانون میں بھی، اور ہمارے جو وکیل اور قانون دان لوگ ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے قرآن مجید سے براہ راست اتنا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو قانون پڑھتے ہیں. تو آپ کسی سے پوچھیں وہ کہیں گے جی خلا میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے تمام ان ایسٹس کو دے دیتی ہے جو اس کو تحفے میں ملیں. ہرگز نہیں، یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب شوہر اتنا گر گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق نہیں دوں گا اس لیے کہ میرے ایسٹس تمہارے پاس ہیں. تو اگر کوئی اتنا گر گیا ہے تو اس کو پیچھا چھوڑو میرا، اور میں اس کے باوجود تم سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، تو وہ پھر اس طرح دے گا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو ان کو مت پامال کرو. ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں. اس کے بعد آئیں جناب آیت نمبر 230 پر. فَإِن طَلَّقَهَا، ایک بہت مشہور آیت ہے. پھر اگر وہ طلاق دے اس کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 طلاقیں ہو گئیں. پیچھے کہا گیا تھا نا یہ طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے. کیسے؟
عدت کا لحاظ رکھ کے سوچ سمجھ کے طلاق دی، عدت کے دوران محسوس ہوا کہ نہیں مجھے رجوع کر لینا چاہیے، رجوع کر لیا، ایک طلاق ہو گئی، اس کے بعد پھر کوئی موقع آیا، بدمزگی ہوئی، فیصلہ کیا مجھے طلاق دینی ہے، سوچ سمجھ کے عدت کا شمار کر کے اپنے گھر میں رکھ کے طلاق دی، اور پھر خیال آیا کہ نہیں گڑبڑ ہو گئی ہے، بچوں کا کیا ہوگا، یا اتنے اچھے دن گزرے تھے، یہ کیا میں نے غلط کام کر لیا، پھر رجوع کر لیا۔ اب یہ دونوں کی دونوں طلاقیں استعمال ہو گئیں، پھر اگر یہ طلاق دے تیسری مرتبہ، تو اب بیوی جو ہے کوئی کھلونا تھوڑی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ عدت میں رہتی ہے، ایک ٹینشن ہے اس میں، اور پھر آپ اس سے رجوع کرتے ہیں، تو یہ تو ایک اس وجہ سے برداشت کیا جا رہا ہے سب کچھ کہ گھر کو توڑنا یہ کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ دے فلا تحل له من بعد، تو وہ اس کے لیے جائز حلال نہیں ہوگی اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے شوہر سے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ طلاق دے تو وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی، اصل میں یہ کہنا ہے۔ ہاں وہ کہیں اور نکاح کرے اور وہ شوہر پھر طلاق دے، وہ نکاح کرے ایک جائز سیریس نکاح، ڈرامہ نہیں جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، تو حلالہ سے زیادہ کوئی بدتمیزی بے حیائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے اور بے تکلف بیان کرتے ہیں۔ یہ تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر 2 مرتبہ طلاق دے کے رجوع کر کے تیسری مرتبہ طلاق دی ہے، اب یہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ ہاں البتہ وہ کہیں اور نکاح کرے، سیریس نکاح ہوتا ہی سیریس ہے، نکاح کبھی اس سازش کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اس کو میں 1 ہفتے 1 مہینے کے بعد میں طلاق دے دوں گا، وہ کوئی نکاح نہیں ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ خدا تعالیٰ کے دین کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ یعنی کسی اور سے دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، اگر وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر وہ گمان کریں دونوں، أن يقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، وہ ان کو واضح کر رہا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کو کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو کیا کیا جائے، ان کی تو قسمت میں یہ ہے کہ وہ خدا کے دین کے ساتھ مذاق کریں گے، اس لیے کہ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، انہیں صرف یہ دلچسپی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے بس وہ ختم ہو جائے، اور کچھ مولوی صاحب کو کچھ دے دلا دیں، وہ بھی کچھ اپنے سینٹرز کھول لیں، اور وہ طوفان بدتمیزی کی جائے اللہ کے دین کے نام پر، کہ جس کو کوئی شریف آدمی سنے بھی تو کہے کہ الامان الحفیظ۔ آگے آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم عورتوں کو، بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کی مدت تک پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو یا روک لو ان کو بمعروف، بھلے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف، یا ان کو جدا کرو بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور مت تم ان کو روکو تکلیف ضرر پہنچانے کے لیے۔ فرمایا کہ لِتَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کین یو امیجن، یہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، تم اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ، یہ تم حرکتیں کرتے ہو اس طرح سے، خدا کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر
قانون اور حکمت کی شکل میں جس کی وہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ بار بار اللہ کے تقوی کی تکرار اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں انسان سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں، جیسے غصہ کروں، جیسے میں گالی دوں، جیسے میں زیادتی کروں، تو فرمایا اللہ سے ڈرو۔ میں ایک آیت اور میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آیت نمبر 232، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم مت ان کو اس بات پر منع کرو، اس سے روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اب عورت آزاد ہے، وہ جہاں مناسب سمجھے نکاح کرے۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد وہ اسی شوہر سے بھی عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی کر سکتی ہے۔ ادھر دائیں بائیں بڑے باغیرت قسم کے بھائی صاحب ہوتے ہیں، مرد، نہیں تم نے نہیں کرنا اس سے، تم نے فلاں سے نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کو مت روکو کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ ایک دوسرے سے رضامند ہو جائیں معروف طریقے سے، یعنی کوئی بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، بھلے طریقے سے ڈیسنٹلی اگر کوئی آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ ذالک یوعظ بہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نصیحت کرتا ہے، جس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کین یو امیجن، یہ نصیحت کی جاتی ہے اگین ان کو کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو جو چاہے کریں، دینگا مشتی کریں، لیکن جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے اس کو یہ نصیحت کی جاتی ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث بننے والی ہے چیز، واطہر، اور زیادہ طہارت کی بات ہے، یعنی کہ یہ اس کا تم اہتمام کرو اور خواتین کو موقع دو کہ وہ جہاں چاہیں اپنا نکاح کریں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یعنی بہت کوئی بزرگ بن کے تم زیادہ نصیحت مت کرو، خدا کی نصیحت ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے ان کو یہ موقع دو۔ اب آئیے جناب، اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے۔ نمبر 1، سوچ سمجھ کر، ارادے کے ساتھ، یہ اہم فیصلہ ہے۔ تھوڑا جتنا آپ سوچتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، کم از کم اتنا تو سوچیں گے نا، اس لیے کہ یہ نکاح سے زیادہ سیریس چیز ہے۔ نکاح ہو چکا ہے، ان مینی کیسز بچے ہو چکے ہیں، اور اب آپ اس کو توڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ عدت کا شمار کر کے طلاق دیں گے، یعنی طلاق کا نفاذ کریں گے، نہ شوہر نکالے گا ان کو اور نہ وہ نکلیں گی، تاکہ وہ گھر میں ہیں تو نباہ ہو سکے، آدمی فیصلہ کر سکے کہ یار یہ میں نے کیا حرکت کی ہے، سو وہ پوری اپرچونٹی ہو۔ رجوع کر لیا، طلاق ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ رجوع کرنے کی سہولت 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ کے بعد ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، سوائے اس ان لائکلی ریئر صورت کے کہ عورت کہیں اور نکاح کرے، سیریس نکاح جیسے ہوتا ہے، اور پھر وہ طلاق دے۔ البتہ پہلی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اگر عدت پوری ہو جائے اور عورت چلی جائے تو پھر انہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ نئی اننگز ہے، اس میں پھر 2 طلاقوں کا وہ امکان موجود ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ بالکل نیا نکاح ہے۔ یہ تو تھا طلاق دینے کا صحیح طریقہ جو اللہ کی کتاب میں تو لکھا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں طلاق دینے کا غلط طریقہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زور و شور سے آپ نے یہ دیکھ لیا، بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی حدود کو مت توڑو، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ یہ طریقہ اختیار کرے۔ لیکن جو غلط طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے اس میں سب سے پہلے تو غصے میں طلاق،
یعنی تیش میں آئے، کھانا اپنی مطلب کا نہیں ہوا، کہیں وہ چلی گئیں، کوئی انہوں نے جملہ بول دیا، کسی نے شکایت کر دی، اور جناب سیٹھ صاحب غصے میں آئے اور طلاق دے دی۔ جیسے ہی انہوں نے لفظ بولا، تم نے طلاق کا لفظ بولا ہے، جناب پل پڑے لوگ، ختم ہو گیا، سٹاپ۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا، ایک ہی وقت میں 3 طلاق۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بات اتنی مشہور ہے کہ لوگوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ غصے میں لوگ 3 کہہ دیتے ہیں، نہیں، ہمارے ہاں عدالت میں آپ جب جائیں کچہری میں تو لکھوانے والے بھی 3 مرتبہ لکھواتے ہیں۔ غضب خدا کا، خدا کی کتاب موجود ہے بھائی، محفوظ، اس کے ترجمے موجود ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا دھاندلی ہو رہی ہے؟ مگر یہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں 3 طلاق دی جاتی ہے، بالکل ناجائز طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے، جو اس پہ غصہ نکالنا ہے آپ نکالیں۔ نمبر 3، ناپاکی کی حالت میں۔ ظاہر ہے کہ جب غصے میں دے رہے ہیں، کوئی سوچنا سمجھنا تو ہے ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ پوری پلاننگ کے ساتھ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو تمام شرائط کو پورا کریں، ناپاکی کی حالت میں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو طلاق دینے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اگر اپنی خالہ کے گھر گئی، تینوں طلاق ہے، وہ پائی جانی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ میں تو خالہ کے یہاں چلی گئی، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ جو ہیں بھائی صاحب ینگ مین دی لالٹین، اب ان سے جا کے کہیں کہ میں خالہ کے یہاں چلی گئی، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ یعنی یہ کیا بدتمیزی ہے کہ آپ نے پہلے سے ایک شرط طے کر لی کہ اگر تم نے کسی موقع پر سرخ لباس پہنا، میری طلاق۔ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، یہ بدتمیزی اس معاشرے میں ہوتی ہے، وہ یہ طلاق کا طریقہ رائج ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، گھر میں نہیں رکھنا۔ نہ وہ میم صاحب رہتی ہیں گھر میں، اور نہ یہ خان بہادر ان کو گھر میں رکھتے ہیں، یہ ان کی عزت شان کے خلاف ہے۔ قرآن مجید جو کہتا رہے، ویسے بڑے چومیں گے اس کو، سر کے اوپر رکھیں گے جب وہ دلہن جاری ہوگی۔ یار یہ کس مقصد کے لیے؟ کوئی فوت ہو جائے گا، اس کو پڑھ کے ان کو ثواب پہنچائیں گے، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کو مانیں گے نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو گیا، اچھا اس کو جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، اس کو ہر پڑھا لکھا دیندار آدمی مانتا ہے یہ سب غلط ہے۔ ویل کائنڈ آف، سب نہیں تو اکثر، مگر صرف ایک فرق کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طلاق ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں تو غلط لیکن ہو گئی۔ ہیلو، کیا مطلب ہے؟ یہ غلط ہوئی ہے، ہو گئی ہے، مطلب اب چھرا نکل چکا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، تو یہ خدا تعالیٰ نے طریقہ کیوں بتایا ہے؟ بھائی اس لیے بتایا کہ اچھی بات ہے، لیکن وہ ڈیمیج ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، بچے رل گئے، اس لیے کہ آپ نے کوئی فقہی فیصلہ کیا ہے۔ سنا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا ہوگا۔ ارے بھائی، عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ ہی غور کر لو کہ انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا تو میں اس کو نافذ کر دوں گا اور اس شخص کو سرے بازار کوڑے ماروں گا۔ تو اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پھر انہوں نے ایز این ایڈمنسٹریٹر یہ فیصلہ کیا کہ اب ایسا ہوگا اور کوڑے پڑیں گے، تاکہ اس طرح کے بیکار قسم کے لوگوں کو آئندہ اس کی مطلب اس کا وہ جرت نہ کریں۔ باقی لوگ کوڑے ختم ہو گئے، طلاق کی امپلیمنٹیشن برقرار رہی۔ یہ مذاق ہوا ہے ہمارے دین کے ساتھ۔ اس کے بعد میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، میں کو بہت زیادہ شوق نہیں ہے میں اس ذکر کرنے کا، لیکن بہرحال اتنی زیادہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اس کو ایک مرتبہ بیان دوبارہ کر دیا جائے تو حرج نہیں، کہ حلالہ کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ یہ ایک بدترین سازش، بےہودگی، بے حیائی ہے۔ اللہ کے دین کے پاک صاف چہرے کے اوپر یہ وہ دھبا ہے
کہ جس کو دھو کر بالکل صاف کر دینا چاہیے اور یہ بتا دینا چاہیے کہ حلالہ خدا کی شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ وہ ہیلا ہے کہ جو بعض لوگوں نے ایجاد کر لیا ان لوگوں کو کہ جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ ہو گئی ہے, آپ کیا کریں, حلالہ کریں. تو یہ تو روزی ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے حلالہ سینٹرز کھولنے پڑتے ہیں کہ جو اٹس اے فلرشنگ بزنس. پاکستان میں طلاق کا ایک طریقہ ہے جو یونین کاؤنسلز کے تھرو ہوتا ہے. وہ جو طلاق کا طریقہ ہے, جو بات اب تک مجھ کو سمجھ میں آئی ہے, وہ اصل میں طلاق کا طریقہ نہیں ہے. وہ ایک اٹیمپٹ ہے ریکنسیلیشن کی, کہ 3 نوٹسز جاتے ہیں کہ آپ جائیں اور یونین کاؤنسل میں جا کر دونوں میاں بیوی کے درمیان ملاقات کا ایک امکان پیدا ہو کہ وہ آپس میں بات چیت کر کے اپنے معاملات ریزالو کریں. اس لیے کہ بد نصیبی سے مسلمانوں نے اللہ کے قانون کو تو ماننا نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے گھر میں رکھیں جو اللہ کا حکم ہے. تو اب وہ الگ الگ ہیں, تو ان کو نوٹسز جاتے ہیں کہ وہ آ کے ملیں, اور اگر 3 نوٹسز کے بعد ملنے کے بعد ان کے درمیان میں موافقت نہ ہو یا وہ آئیں ہی نہیں, جو عام طور پر ہوتا ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں, تو پھر وہ طلاق کا نوٹس جاری کرتے ہیں, یعنی یونین کاؤنسل. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب عدت شروع ہوئی ہے. یعنی اس نوٹس سے یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی ہے, اب وہ طلاق کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور عدت شروع ہو گئی ہے. اس میں بھی رجوع کا امکان ہے. خلا, میں نے گزارش کی, صبح بھی یہ بات زیر بحث آئی اور اس موقع پر بھی اس کی طرف اشارہ ہوا کہ طلاق کے سارے قانون کو پڑھ کر جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ طلاق کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے اور اس کو اسے ذمہ داری کے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہیے. پورا بیان اس میں بالکل واضح ہے. عورت اگر طلاق چاہے گی تو وہ, اگر شوہر ان ریزنیبل ہو گیا ہے تو جو کچھ اس نے اس کو دیا ہے اسے پے کر کے اپنا پیچھا چھڑا لے گی. ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا نا کہ وہ طلاق دے دے, یہ نہیں کہا, اس کو دے دے گی, یہ تمہارا پلاٹ واپس لو, تمہیں مبارک ہو اور تم یہ طلاق دو. اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ معاشرے کے پاس جائے گی. ایک زمانے میں پنچایت ہوتی تھی, قاضی ہوتے تھے, اب آپ کسی جج کے پاس جائیں گے, مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے, وہ شوہر کو بلائے گا, ایکسپلینیشن ہوگی, اور اگر تسلی نہیں ہوئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ گھر اب نہیں چلے گا تو وہ اس نکاح کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا. سو یہ ایک اور طریقہ ہے. آخر میں بس یہ گزارش کروں گا کہ شاید کم ہی ایسی باتیں ہیں دین کی جن کو ہمارے معاشرے میں بیان کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے جتنی کہ طلاق دینے کے طریقے کی ضرورت ہے. یہ بات اچھی تو نہیں لگتی کہ کسی نکاح کے موقع پر اس کو بیان کیا جائے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ضروری ہے, اس لیے کہ بالکل ابتدا میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ دیکھو اللہ نہ کرے, ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو بیان کریں گے تو یہ بات اس بیان ہی سے قرآن کے اس کے اوپر ایمفسس آ جائے گا کہ اس کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ کبھی اس کی نوبت آ گئی تو بھائی یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ریکمنڈ کیا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ بھائی اچھا ہے تم چلے جاؤ اس گاڑی پہ, ویسے نہیں بھی جانا چاہتے تو جس پہ چاہے چلے جاؤ, یوں نہیں ہے. یہی طریقہ ہے, تمہیں اسی گاڑی پہ جانا ہے اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو. سو ہم کو اس کو عام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام گھروں کو, رشتوں کو قائم رکھے, خوش و خرم رکھے, اور کبھی بھی کسی طلاق کی نوبت نہ آئے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے قانون اور طریقے کے مطابق طلاق کو پرسو کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جی پہلے سب ایک کویسچن پوچھیں گے اور ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک, اس کے بعد دوسرا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایکسکیوز می,
اچھا دیکھیں، شرعی طریقہ تو میں نے بتا دیا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شرعی طریقے کو فالو نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ بیوی اپنے میکے چلی جاتی ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے، تو پھر ان کو بلانے کے لیے ریکنسیلیشن کی کوشش کی جاتی ہے یونین کاؤنسل کے ذریعے سے. تو بڑی اچھی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ سیکنڈ بیسٹ سلوشن ہے. جب گھر میں نہیں ہے تو پھر ایک تھرڈ پارٹی اگر یہ ایفرٹ کر لے، ویسے تو گھر والوں کو کرنی چاہیے، بزرگوں کو، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. اس کے بعد طلاق اسی طرح سے دی جانی چاہیے جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، جس کو میں نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. البتہ یہ بات میرے بیان میں رہ گئی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ ایک ساتھ طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی. اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، مولوی صاحب آ جاتے ہیں، فتوے آ جاتے ہیں، طلاق ہو گئی. یہ بھی مان لیتے ہیں لڑکے والے، وہ بھی مان لیتے ہیں، ہو گئی. پھر اب کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ جب دونوں نے مان لیا اور الگ الگ ہو گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. شریعت کے مطابق طلاق نہیں ہوئی تھی، مگر بات یہ ہے کہ وہ طلاق ہے کیا. فیصلہ ہو گیا کہ ان کی جدائی ہوگی تو ہو گئی جدائی، ختم ہو گئی بات، پریکٹیکلی ہو گئی. اب کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی نے چیلنج نہیں کیا. لیکن دونوں پارٹیز میں سے کوئی اگر چیلنج کر دے تو پھر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ غلط طریقے سے ہوئی ہے. اگر شوہر نے طلاق دینی ہے تو پھر ٹھیک طریقے سے دے، تو پھر اس کو ویسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جی آپ پوچھیں. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ آن کر دیں. جی آ رہی. اچھا جی، وہ آئی ایم سوری، میں نے کافی زیادہ تو لیکچر مس کر دیا، اسٹاک ان ٹریفک. مگر جو چیز میں نے قرآن میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 بار. وہ 3 بار مینس کہ اگر آپ ایک دفعہ طلاق دے دیں اور پھر رجوع کر دیں تو آپ اس کے بعد سال 2 سال کے بعد کبھی پھر آپ کو غصہ آیا، آپ نے پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا. پھر اس کے بعد جب آپ نے تیسری دفعہ طلاق دی، اگر 5 سال کے بعد تیسری دفعہ طلاق دے دی، پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. تو کیا یہ میری انڈرسٹینڈنگ کریکٹ ہے؟ جی، سوائے اس کے کہ قرآن میں 2 لکھا ہے، مگر یہ بات صحیح ہے کہ اس 2 کے بعد تیسری مرتبہ جب اسی طرح سے طلاق دی جائے گی تو پھر یہ وہ طلاق ہوگی کہ پہلی اور دوسری طلاق کی صورت کے برعکس اس میں رجوع نہیں ہو سکے گا. پہلی کے بعد عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، دوسری کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. بس اس میں یہ ایک وضاحت اور ضروری ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق یافتہ بیوی گھر میں ہونی چاہیے جب تک کہ اس کی عدت ختم نہ ہو. اور اگر پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے ختم ہونے کے بعد وہ چلی گئی تو اب ان دونوں کے درمیان نیا نکاح ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا. جی جہاں تک میں سمجھا ہوں اکارڈنگ ٹو یور اسکول آف تھاٹ کہ غصے کی حالت میں طلاق اسٹیبلش نہیں ہوتی، لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی تو ہے کہ طلاق تو غصے کی حالت میں ارادے کا نام ہے، اور جو ارادہ ہے قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ جب تم ارادہ کرو طلاق دینے کا، تو وہ تو ہوتا ہی غصے کی حالت میں، نیچرلی ایک بات ہے. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اسٹیبلش نہیں ہوتی. آپ کو میں یہ جواب غصے میں دوں یا آرام سے دوں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تم پہ غصہ ہے، ابھی ہے، 2 گھنٹے بعد بھی ہے اور 2 دن بعد بھی ہے. اور ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے وہ تمہاری ایسی کی تیسی، اور 2 منٹ کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ یار میں نے یہ کیا بات کی. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک غصہ ہے جو ایسا ہے کہ جو انسان کو ایک عرصے سے بلڈ اپ ہو رہا ہے،
جس کے نتیجے میں اس نے طلاق دی اور وہ جاری ہے، اور ایک غصہ وہ ہے کہ جو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم ایسے ہی بے سوچے سمجھے قسمیں کھاتے ہو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو بے سوچے سمجھے غصے میں طلاق کہنے پہ مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ دیا اس نے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جیسے لوگ غصے میں آ کے گالی دیتے ہیں ویسے ہی شوہر غصے میں آ کے طلاق کہتے ہیں. تو اگر وہ یہ غصے میں آ کے طلاق کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ او مائی گاڈ یہ میں نے کیا کیا ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں نہیں بس سٹاپ ختم ہو گئی، تم نے کہہ دیا بس یہ کیا بدتمیزی ہے یار، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ان عزم الطلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق کا ارادہ کرے. ساری طلاق کا ڈسکرپشن یہ بتا رہا ہے کہ طلاق سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ دینی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ غصے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غصہ ٹیمپرری ہوتا ہے، ایک غصہ پرماننٹ ہوتا ہے. یہ جو ٹیمپرری شارٹ پیریڈ کا ہوتا ہے جس میں انسان ایک خاص طیش میں آ جاتا ہے، ہی ڈزنٹ مین اٹ، یہ عدالت کو جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو خود ایسرٹن کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا تھا. یہ شوہر ہی فیصلہ کرے گا. میں نے ابھی تو جو کہا نا کہ یا عدالت کرے گی یا فلاں کرے گا، جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کو فیصلہ کرنے دیں. شوہر کرے تو بہت اچھی بات ہے. میں تو جب بھی میرے پاس کوئی کیس آتا ہے طلاق کا میاں یا بیوی کی طرف سے، میں پہلا یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ خدا کے واسطے تم نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ پلیز کسی اور کو مت بتاؤ، اس لیے کہ معاشرہ تمہارے اوپر پل پڑے گا اور تمہیں جینے نہیں دے گا. تو اگر وہ دے آر سیٹسفائڈ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کبھی نیت میں تھی نہیں، چلنے دیں ان کو، اللہ سے معافی مانگنے دیں. جی ہم طلاق ایک تو ہے اس کا پروسیجر، اس سے ریلیٹڈ مسائل ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط طریقے سے. میں سوال کرتے ہیں کہ طلاق کی وجوہات اور وجوہات کا نکاح کے وقت ہی موجود ہونا، اور ہم لوگوں کا ان وجوہات کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یا اگنور کرنا. مطلب ان ادر ورڈس میں اس پہ آپ کو کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اپنی زندگی کی بہت تجربات کے بعد کہ تمام طرح کے تقریباً اگر دو نہیں تو ایک پارٹی کی طرف سے تو بڑی ایزیلی پریونٹ کی جا سکتی تھی اگر نکاح کے وقت وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے، اور دونوں کی طرف سے تو 100% پریونٹ ہو سکتی تھی کہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے. نکاح کے وقت نکاح کے پتہ ہوتی ہے وہ چیزیں جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے. دونوں پارٹیوں کو نہ پتہ ہو، ایک کو تو پتہ ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسی وجوہات ہوتی ہے کہ ہم نہیں سوچتے، نہیں بات کرتے ٹاپکس پہ، اہم چیزوں پہ بات نہیں کرتے. بڑی بیسک چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایگو کے مسائل ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے. بعد میں وہی ایگو کے مسائل انسرماؤنٹیبل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی زیادہ تو ہوتے ہی ایگو کے مسائل ہیں طلاق، لیکن پریکٹیکل وہ پریکٹیکل ریئلٹی جس کا ظاہر ایک پارٹی چھپاتی ہے دوسرے کو نہیں بتاتی، لیکن بہت کم ہوتا ہے. آپ کو جو آپ کا کمنٹ ہے اس پہ کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں طلاق نکاح کے ٹائم طلاق نہ ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، میں ایک بڑا سلو تھنکر ہوں. عام طور پر جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں کسی سوال کا بڑا جلدی جواب دے رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جواب میں نے پہلے سے رٹا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ نے میرے اوپر ایک نیا باؤنسر پھینکا ہے، میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ نکاح کے وقت طلاق کے امکانات موجود ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رشتہ نہیں چل سکتا. شک ہوتے بڑے کبھی شک ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نکاح کریں تو اس بات کو انشور کریں کہ دونوں جانب صحیح انویسٹیگیشن ہو. نکاح جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف کا پورا اطمینان ہونا چاہیے، اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے استخارے کی، اور جب دل مائل ہو جائے تبھی کرنا چاہیے. نکاح کوئی جلد بازی میں کرنے والا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہی بات ابھی کہہ رہا تھا کہ طلاق بھی جلد بازی میں نہیں ہونی چاہیے اور نکاح بھی جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے. میرے سے آپ نے پوچھا کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں. غصہ، انانیت، غلط فہمی، مزاج کا فرق، اور ایک اہم اصول کو اگنور کرنا. اور وہ اصول یہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتوں، مزاجوں اور پس منظر میں فرق ہوتا ہے، اور نکاح کا رشتہ میاں بیوی کا یہ ایڈجسٹمنٹ کا رشتہ ہوتا ہے. اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں.
طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے اور آدمی اس کو جب ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ضد میں نہ آئے, اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرے. جیسا کہ میں ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک اصول ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ ون فول ایٹ اے ٹائم. کیونکہ جو بھی آدمی غصے میں آ گیا ہے ایز اے فول, تو دو بندے ایک ساتھ فول ہو جائیں گے تو پھر تو بلڈی فول ہی ہوگا. سو ایک اگر غصے میں آ گیا ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے کہ یار اب اس کو ٹھنڈا ہونے دو. تو سمجھداری کی کمی ہے اور کچھ بھی نہیں, سوائے ان رشتوں کے, ان تعلقات کے کہ جو بالکل کمپلیٹ مس میچ ہوتے ہیں. تو اس میں تو ٹھیک ہے ایک آدمی کنکلوژن کو پہنچ جائے کہ یار ہم نے بہت کوشش کی ہے مگر لیٹس فیس اٹ یہ آگے چل نہیں سکتا, تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جی آپ پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا میرے کوشچن تو مجھے چھوٹا پوچھنا ہے, لیکن یہ جو طلاق کا آپ نے پروسیس بتایا ہے اس کو ان ریالٹی چیک کیا جائے تو ایکچولی ہمارے بہت سارے گھر بچ جائیں جو کہ اس کے اپوزٹ 90% مفتیوں کے پاس جا کے اور فتوے لے کے طلاقیں ہو جاتی ہیں یا گھر والے نہیں جینے دیتے کہ وہ رشتہ دار سے طلاق ہو جاتی ہے. جو مجھے بات سمجھ آئی ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گھر بریک اپ ہوگا ایونچولی, لیکن ایک طلاق بین ہوتی ہے. از اٹ دا سیم طلاق کا پروسیس جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں, از اٹ نون ایز طلاق بین؟ کیونکہ یہاں کے ریلیجس اسکالر جو جنرلی ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو طلاق بین کہتے ہیں, اور اگر آپ طلاق بین کہیں گے تو آپ اس پروسیس سے گزر سکیں گے ورنہ نہیں گزر سکیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ سر کہ آگے نے پوچھا تھا کہ طلاق کا حق بچیوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کھلا کا حق ہے. لیکن اب ہمارے جو نکاح نامے آ رہے ہیں انگلش میں اس میں یہ آپشن موجود ہے, تو بہت سارے ماڈرن کپلز اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے میرے گھر میں بچوں نے پوچھا تھا تو میں نے اس کو کسی سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ اگر لڑکی کو یہ حق دے دیا جاتا ہے تو طلاق جب وہ کہے گی تو وہ طلاق ہو جائے گی, اس میں رجوع کا کوئی آپشن نہیں رہتا, اس لیے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. از اٹ لائک دس اور ناٹ؟ تھینک یو. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے اس میں میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں, اس لیے کہ یہ خدا کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہے. اس لیے میں تو ایسے نکاح پڑھانے سے معذرت کر لیتا ہوں جس میں اس آپشن کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ جو لوگ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ایک عام رجحان ہے خاص طور پر جو فیمنسٹ موومنٹ کے نتیجے میں کہ سب برابر ہیں, مرد کو کیا حیثیت حاصل ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے اور عورت نہ دے سکے. تو اس کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. اینڈ آنیسٹلی مجھے اس پہ بھی ایک طیش ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مطلب ہے کہ خدا کی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے ایک پریکٹیکل کہ شوہر ان ریزنیبل ہو جاتے ہیں اور وہ طلاق نہیں دیتے بیوی کے مطالبے پر. تو جس کا سلوشن میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ لکھ لیا جائے نکاح نامے میں کہ اگر وہ 4 مہینے تک عورت کے مطالبے کے باوجود طلاق نہیں دے گا اور نہ اس کو مطمئن کرے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہی وہ بات کہ جو آپ بیان فرما رہی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. طلاق میں ہمیشہ رجوع کا امکان ہے, چاہے وہ طلاق خلا کی ہو چاہے کوئی بھی ہو, سوائے اس کے کہ اگر عدالت نے نکاح کو فسخ کر دیا ہے تو پھر ایک نیا نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ ظلم تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے 2 چانسز دیے ہیں رجوع کرنے کے اور آپ کہیں وہ ختم ہو گئے. نہیں, جب دونوں راضی ہو گئے ہیں تو دوبارہ وہ کر سکتے ہیں. پہلی بات میرے ذہن میں نہیں رہی, کیا بات تھی؟ میرا خیال ہے شاید سوال تھا ہی نہیں.
اچھا طلاق بائن، ہاں وہ جو طلاق بائن ہے وہ اصل میں اسی کو کہتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں کہ موٹی موٹی اصطلاحات لوگ استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، کوئی اللہ میاں نے کچھ کہا ہوگا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک طلاق وہ ہے جس میں رجوع کا امکان ہے، اور ایک وہ بائن ہو گئی کہ جس میں رجوع کا امکان نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ 3 ہو گئی تو یہ کہتے ہیں جی یہ تو بائن ہو گئی، اس کے بعد اب دیر از نو چانس. تو وہ پھر ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں 3 جب بول دی ہیں تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں اس پہ پروٹیسٹ کر چکا ہوں، اس سے زیادہ میں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا. جی آپ پوچھیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے کیونکہ آپ کا سوال آنا خطرناک تھا. جی وہ زیبا پوچھ لیں پھر میں. وعلیکم السلام. سر آپ کی ساری یہ ڈسکشن سن کے اور یہ ویری سرپرائزنگ فار می آلسو کہ ہم نے بہت عرصے تک کچھ عرصے پہلے سے جب سے وہ کویشچن آنسر کا سلسلہ شروع ہوا اس سے کچھ عرصے پہلے تک اٹ واز ناٹ نون ٹو می کہ وہ طریقہ غلط ہے جو پہلے سے ہمارے معاشرے میں ہے. تو جو لوگ وہ اس طرح کی طلاق دے کے ایک دفعہ میں فائل کر چکے ہیں اور وہ اس طرح رشتے ختم ہو چکے ہیں، تو کیا وہ سب مطلب گناہ میں شامل ہیں؟ وہ کیا وداؤٹ نالج جو کچھ ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں؟ دیکھیے اس میں ایٹ لیسٹ 2 پہلو ہیں جو تبصرہ طلب ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی دونوں کی جانب سے، دونوں پارٹیز کی طرف سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ طلاق ہو گئی، تو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخر نکاح کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا مل کر رہنا. تو شوہر اور بیوی نے سم ہاؤ یہ طے کیا کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا تو ہو گیا فار آل پریکٹیکل پرپزز. دوسرا جو تبصرہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس پہ گناہ گار کون ہوا. ہر وہ شخص کہ جس کے پاس علم تھا یا علم ہو سکتا تھا اور اس نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، خدا کی کتاب اس کے پاس تھی، اس کو اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کو پڑھے. یہ ایک ایسی پیچیدہ چیز ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سالو کر سکتے ہیں کہ کس کی کتنی ذمہ داری تھی. گناہ ہمیشہ جان بوجھ کر کسی غلط کام کے کرنے کو کہتے ہیں. کیا جان بوجھ کر غلط کام ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگ جو اپنے دین سے ناواقف ہیں جان بوجھ کر ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیں، بیکاز ہم سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. علماء حضرات جو کچھ کرتے ہیں کیا وہ جان بوجھ کر ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ان میں سے بہت سوں کو بیچاروں کو ایسے برین واش کر دیا گیا ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہمارا یہ مسلک ہے اور یہی دین ہے. ان کو جو مرضی دلائل دیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. کیا یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم اللہ معاف کرے کفار کا تھا کہ جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے پیغام کی طرف آؤ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو بلکہ اسی کو مانیں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے تھے. کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں، لیکن ڈراؤں گا میں ضرور کہ تم حرکت وہی کر رہے ہو جو وہ لوگ کرتے تھے جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے بندوں، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے تم اس کی طرف آؤ. تو وہ جواب میں کہتے تھے بل ہم وہی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اس سے زیادہ میں نہ کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ میرا اختیار ہے کہ وہ واقعی گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کا فیصلہ وہ ذات کرے گی کہ جس کا علم مکمل ہے، حکیم و دانا ہے، مہربان ہے، تو اس کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. جی میرا سوال ان سے ریلیٹڈ تھا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ نکاح میں جب لڑکیوں کو رائٹ حاصل نہیں ہے تو پھر وہ شرعی حساب سے نکاح جنرلی نہیں ہے. نہیں، میں نہیں سمجھا کہ لڑکیوں کو اگر آپ کہتے ہیں لڑکیاں کہتی ہیں رائٹ لینا ہے، ہمارے نکاح نامہ میں رائٹ لینا یا نہ لینے کا ایک جز بیان ہے. میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نکاح نامہ ہمارا شرعی ہے یا گورنمنٹ کا بنا ہے جو کہ ہمارا لا کہتا ہے. دیکھیں میں شرعی ہے تو
نہیں گزارش ہے کہ ہولڈ آن. دیکھیں میں نے بڑی پرجوش تقریر کی تھی, وہ میری مجبوری بھی تھی اور میرا رائٹ بھی تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے تقریر کی ہے یہ میرا اوپینین تھا. ہر عالم جو بات بھی کرتا ہے, جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے, وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری بات جو میں نے بیان کی وہ تو شریعت ہے اور جو پاکستان میں عام طور پر رائج ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. نہیں, میں یہی کہوں گا کہ میری رائے میں وہ غلط ہے, بس ان کی رائے میں وہ صحیح ہے. دیکھیں اب کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے, اب تو ہم اپنی اوپینینز دیں گے. اوپینین ظاہر آدمی ذرا کانفیڈنٹلی دیتا ہے دلائل کے ساتھ کہ میرے نزدیک یہ غلط ہو رہا ہے, اور خاص طور پر دل جلتا ہے اس وقت کہ جب یہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ بے قصور ہیں, اس لیے کہ اس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. بھائی کوئی مولوی خالد ظہیر کی بات صحیح ہو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. میں صرف اتنا یہ کہہ رہا ہوں کہ دلائل پہ غور کر لیں. اس میں اگین انہی کے سوال کے جواب سے کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اگر اس کو جان بوجھ کے اوائڈ کریں, ہوگا یار قرآن میں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے, یہ گناہ ہے. لیکن اگر لوگ یہ کہیں کہ قرآن مجید میں جو بات ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں مجھے یہ صحیح لگ رہی ہے اور میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے اور دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ دینی بات ہے, تو بس ٹھیک ہے, کافی ہے, یہ اختلاف جاری رہنا چاہیے. سر آپ نے صبح کے لیکچر میں کہا تھا کہ ریاست اندر پورتی اور ریاست کہتی ہے کہ یہ نکاح نامہ ہے, اس کو رجسٹر کروانا ہے اور پھر ہم مانیں گے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے. اگر آپ کا نکاح نامہ نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے, ریاست اندر داخل ہوگی. اب جب طلاق کا معاملہ آتا ہے, طلاق کوئی بھی مرد کے پاس اختیار ہے, وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. ریاست کیوں نہیں پورتی ہے, ریاست کیوں ایسا کاغذ نہیں بناتی کہ وہ پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی ہے جس طرح نکاح ہوا ہے کہ نکاح کی طرح وہ جائے وکیل کے پاس جائے, مولوی راج جس کے پاس وہ نکاح کا کاغذ ہوتا ہے اس طرح طلاق کا کاغذ ہو, وہ لائے, وہ پراپر طریقے سے ریاست اس کے اندر انوالو ہو تو پھر طلاق ہو, تاکہ ریاست کو پتا ہو کہ طلاق ہوئی ہے, اس پہ طلاق کی وجہ مینشن کی جائے, سارے معاملات دیکھیں جس طرح طلاق نکاح کے معاملے میں ہوتے ہیں. تو ریاست کیا اس طرح کا حق رکھتی ہے, یا اگر رکھتی ہے تو پھر اسے اس طرح کے معاشرے میں جس طرح پاکستان میں بہت سی طلاقیں رپورٹ ہوتی ہیں, تو کیا ریاست کو اس کے اندر عمل دخل کرنا چاہیے اپنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ریاست یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ ریاست کنفیوزڈ ہے, اور وہ کنفیوزڈ اس لیے ہے کہ دو ہے نا اس میں ریلیونٹ حصے, ایک جوڈیشری ججز اور ایک پارلیمنٹ. ان دونوں کے اوپر گہرا انفلوئنس ہے ہمارے ٹریڈیشنل علماء کا, اس لیے وہ اس میں کوئی اقدام کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں. اس لیے کہ اس کا میں بھی قائل ہوں کہ کوئی قانون بنے گا صرف اس وقت جب میجورٹی یعنی جو بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ اس کو قانون کی حیثیت سے مانیں گے. میرے جیسے ٹائنی مائنورٹی میں شامل لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم اپنی بات کا پرچار کریں, دلائل سے لوگوں کو کنونس کریں تاکہ ہمیں ایک بڑی سپورٹ مل جائے اور پھر قانون بنے. اس کو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں باقاعدہ پروپوز کیا گیا ہے کہ جیسے نکاح نامہ ہوتا ہے ایسے ہی طلاق نامہ بھی ہو, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا پروپوزل ہے, اس سے بہت سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ قانون کب بنے گا؟ جب پارلیمنٹ میں پاس ہوگا. پارلیمنٹ میں کب پاس ہوگا؟ جب علماء کی بڑی تعداد یا تو اس کو مان لے گی, جو ظاہر ہے کہ ایک مشکل چیز ہے, یا پھر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم علماء کی بات کو اگنور کر رہے ہیں, اٹس میکنگ اے لاٹ آف سینس, ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. مگر یہ ہونا چاہیے, آئی ایگری. جی آپ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے, تو مجھے سمجھنے کے مطلب سمجھنا چاہیے کہ کیا باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتے ہیں. اور صبح آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ جو نکاح کے بعد کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اس کے بعد وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اس طرح کی بات. تو یہ کس طرح کی بات ہے کہ نکاح ختم ہو جائے اور جو دوسرا پارٹنر ہے
وہ اتنی دیر تک سفر کرتے ہیں کہ وہ بھائی صاحب جب دوبارہ ایمان لائیں گے یا جو بھی ہوگا تب تک یہ کیا پروسیجر بیچ میں ہوتا ہے اور ان کے یہ کیا پروسیجر چلتے ہیں کسی بات اور ڈیڈی کچھ بات ہے یعنی یہ تو دو سوال کر لیے، ایک کی آپ کو اجازت تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب نہیں ہیں، وہ شوہر ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص ہے کہ جو شوہر ہے یا فار دیٹ میٹر شوہر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بیوی ہے اور وہ شرک کر رہی ہے، تو یہ نکاح آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں کئی امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ کوئی مشرک ہے، وہ کہتا ہے میں مشرک ہوں اینڈ آئی ہیو نو پرابلمس. ایسا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا نکاح نہیں ہونا چاہیے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ شرک کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، ہر طرح کا شرک کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. ان سے پوچھو جی آپ نے کیا حرکت کی ہے، وہ کوئی ایسی ایکسپلینیشن دیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ یہ شرک نہیں ہے. اب جب ایسی صورتحال ہے تو اس کا اسپاؤز اگر محسوس کرے کہ یار یہ تو شرک ہے اور اس نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، تو جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی صبح کہ جیسا معاملہ زنا کا ہے ویسا ہی معاملہ شرک کا ہے. اگر عورت یا مرد یہ محسوس کرے کہ ان کا اسپاؤز زنا کاری میں مبتلا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوششوں کے باوجود نہیں ہو رہا اور آگے بھی اس کا امکان نظر نہیں آ رہا، تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے. یہی معاملہ شرک کے بارے میں ہے. لیکن اس کا امکان ہے کہ ایک اسپاؤز شوہر ہو یا بیوی وہ دیانتداری سے محسوس کرے کہ نہیں یہ اس کی غلط فہمی ہے، میں اس کو سمجھاؤں گی اور اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ابھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ہے قانون، وہ قانون یہ ہے کہ اگر وہ مشرک ہے تو شادی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں اصل میں اس طرح سے لوگ مشرک نہیں ہوتے. ہمارے ہاں لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو مشرک نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور شرک کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بیوی یا وہ شوہر بے چین رہیں گے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے پچھلے لیکچر کی روشنی میں حکمت کے ساتھ کام کریں گے. لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، حکمت کے ساتھ بات سمجھاتے رہیں گے. پہلی بات آپ نے کیا کہی تھی؟ فسخ کا مطلب ہے نل اینڈ وائڈ. وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ نکاح کے ختم ہونے کا طریقہ طلاق ہے یا طلاق ہی کی ایک صورت ہے خلا، لیکن دونوں نہیں ہو رہے اور بیوی اپنے مسئلے کو عدالت میں لے جاتی ہے، تو عدالت اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ اب ختم ہو گیا. مطلب ایسی تو کوئی سچویشن نہیں ہے نا کہ یہ کام ہو گیا. نہیں، وہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ وہ ایک ہی سچویشن ہے، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے جی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ مجھے طلاق بھی نہیں دے رہا. تو عدالت شوہر کو بلائے گی اور پوچھے گی کہ کیا مسئلہ ہے. اگر اس کی بات عدالت میں جج کو کنونس نہ کرے تو جج آرڈر جاری کر دے گا کہ یہ نکاح کینسل ہو گیا. وعلیکم السلام. جی یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. ایک نکاح ہوا، اس کے بعد شوہر کے پاس 2 آپشنز ہیں، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کے رجوع کرنے کی. تو ایک مرتبہ طلاق دے کے رجوع کیا تو اب ایک آپشن رہ گئی. اب دوسری مرتبہ طلاق دے کر گاڑی جا رہی ہے عدت کے اختتام کی طرف. تو دونوں امکانات ہیں، وہ رجوع کرے. تو میں تو اس کو کہوں گا یار یہ رسکی گیم ہے، جانے دو اس کو، اور اس سے کہو کہ میڈم پھر نکاح کر لیں گے. تو پھر 2 آپشنز پھر واپس آ جائیں گے. لیکن الحمدللہ اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ میڈم کہیں کہ جی سوری اٹس آل اوور، کیونکہ ظاہر ہے کہ
وہ پھر آزاد ہوگی. لیکن اگر نکاح کے بعد دوبارہ وہ لاتا ہے تو پھر اس کی وہ 2 آپشن اس کے پاس موجود ہیں. جی جی ایک نئی اننگز کا آغاز ہو جاتا ہے. جی سوال تو میں کر چکا تھا. سر میں کچھ ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ میں چاہتا ہوں سب لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا. ایکچولی اسلامی نظریاتی کونسل سے آگے یہ معاملہ پچھلے 25-30 سال سے تو قانون کا حصہ ہے, اور جیسے یونین کونسل امپلیمنٹ کرتی ہے نکاح کو اسی طرح امپلیمنٹ کرتی ہے طلاق کو. اور اگر آپ امپلیمنٹ نہ کروائیں تو آپ دوبارہ نکاح رجسٹر نہیں کروا سکتے, اور قانونی طور پہ آپ کو نادرا بھی دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا. وہ جو پروسیس ہے طلاق کا وہی ہے جو یونین کونسل کرتی ہے. اس کے بعد وہ طلاق نامہ دیتی ہے اور ایک طلاق سرٹیفکیٹ الگ سے دیتی ہے, اور وہ بھی نادرا رجسٹرڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نیا نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ پروسیس اسٹیبلش ہے نکاح کی طرح, اور اس کے بغیر وہ مانتے بھی نہیں. اگر اس میں کوئی خامی رہ جائے کہ آپ نے 3 دفعہ ملاقاتیں نہیں ہوئی, یعنی شوہر نے 3 دفعہ رجوع نہیں کیا کہ یونین کونسل سے, بیگم سے نہیں, الگ بھی نہیں ہے, لیکن کم از کم 3 پیشیاں نہیں بھگتی شوہر نے آ کے, تو وہ طلاق کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں 3 پیشیاں بھگتے, 3 دفعہ آ کے کہے کہ میں قائم ہوں, پیشی پہ ہم حاضری لگائیں گے, اور وہ اگر 3 مہینے تک وہ قائم ہے اپنے فیصلے پہ تو پھر ہم طلاق سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. اگر وہ ایک طلاق نامہ دے کے بھاگ گیا اور دوبارہ واپس ہی نہیں آیا بول کے کہ میں نہیں دیتا اور, تو ہم طلاق کو مؤثر نہیں کروائیں گے, پھر آپ جا کے کھلا دیں. یہ مطلب یہ پروسیس میں دیکھ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ بڑی اسٹرانگ ہی ہوتا ہے, قانون ریگولیٹ کرتا ہے اس کو. دیکھیں کچھ مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت تجربہ ہے, اس میں مختلف ورژنز ہیں. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ایک بات بالکل طے ہے کہ نادرا یہ جو علماء کی طرف سے فتویٰ آتا ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں, یعنی رجسٹر کرنے کے لیے. یونین کونسل والے پروسیس کو بھی آئی ایم شور مان لیتے ہیں. میں نے جن ایکسپرٹ سے معلوم کیا انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ 3 مرتبہ کی جو ان کے انویٹیشنز کے بعد جب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ اصل میں طلاق کی وہ پروناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس سے عدت کا آغاز ہوتا ہے, جس میں رجوع کا امکان ہوتا ہے. وہ جب ختم ہو گیا تو پھر وہ کہا نا بائن ہو جاتی ہے, وہ ایسا ہے. بٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے, اس میں خواہ مخواہ کی کنفیوژنس ہمارے یہاں ہیں. جی آپ پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ ابھی دوسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں, آپ جو سیکنڈ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ سیکنڈ طلاق کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایک اور نکاح ہوگا, اینڈ جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے جو سیکنڈ اننگس کی آپ نے, can you please give me the reference from the Quran جہاں پہ ہے کہ جی دوسرا نکاح ضروری ہے, because in a way جو مجھے سمجھ آئی تھی جب ہم یہ پڑھ رہے تھے, آئے آپ کے ساتھ ہی پہلے پڑھی تھی کہ اس طلاق کو ایک مذاق نہیں بننا, it has to be something very serious and so you cannot do this again and again, اور اس چیز کو روکنے کے لیے ٹائم بھی دیا جاتا ہے 1-2 and then the third is final. بٹ اگر آپ یہ سیکنڈ والی آپشن دے رہے ہیں, دس پروسیس ول کنٹینیو دیر, اب یہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ایک نکاح ہوگا, پھر سیکنڈ تھرڈ اننگ بھی شروع ہو جائے گی, چلے اب پھر ہم ایک اور نکاح کر کے کر لیتے ہیں, ول دس پروسیس کنٹینیو دیٹ نیتن؟ دیکھیں, پہلی بات جو میں نے کہی کہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں عدت کی ڈیوریشن میچور ہونے کے بعد جب عورت چلی جاتی ہے تو ایک نیا نکاح ہو سکتا ہے. یہ تو اصل میں آیت نمبر 230 جو ہے سورہ بقرہ کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تیسری مرتبہ طلاق دی تو پھر وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. جو دوسری بات میں نے کہی, آپ صحیح فرماتی ہیں کہ مجھے اس ٹون میں نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات شاید آپ نے مس کر دی وہ یہ ہے کہ جب فرسٹ یا سیکنڈ طلاق کی عدت کے خاتمے کے بعد عورت چلی جاتی ہے تو اب عورت کے پاس فری ول, فری وہ ہے, آپشن ہے, وہ کہ میں نہیں کرتی نکاح تم سے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورت اس مرد کے ساتھ کیوں بے وقوف بن رہی ہے جب اس نے اس کو ایک مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا, اور پھر دوسری مرتبہ طلاق
دی اور رجوع نہیں کیا اور اس سے کہا کہ نکاح کر لیتے ہیں، تو اسے کہنا چاہیے چل ہٹ، میں نہیں کرتی، اس کی مرضی ہے نہیں کرے۔ رجوع میں اس کے پاس آپشن نہیں ہے، لیکن نئے نکاح میں تو اس کے پاس آپشن ہے، وہ کہہ سکتی ہے میں نہیں کرتی، سوری میں کسی اور سے کر رہی ہوں۔ اچھا یہ کسی اور سے کر رہی ہے؟ کسی اور سے بھی کر سکتی ہے، اس سے بھی کر سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر اس سے بھی کیوں کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ طلاق ہی نہیں ہوئی، نہیں اب سیکنڈ ہوئی ہے نا، تھرڈ کے بعد ہو رہی ہے، تو گزارش دوبارہ کیوں کر رہی ہے؟ گزارش یہ کہ دو امکانات ہیں، ایک امکان یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع ہو گیا، یہ ہے رجوع، اور دوسرا امکان یہ ہے کہ عدت ختم ہو گئی، اب وہ آزاد ہے، وہ کہیں بھی کر سکتی ہے اور یہاں بھی کر سکتی ہے، یہ ہے۔ تیسری طلاق کے کیس میں وہ پہلے شوہر سے نہیں کر سکتی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جی لاسٹ کوشچن ہم فون ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ پہلی طلاق کے سیکنڈ طلاق کے بعد آپ نکاح دوبارہ، ایک منٹ پلیز، میں سن نہیں پا رہا، یہ کیا؟ ایکسکیوز می، یہ باہر جا کے اب ڈسکشن جی جی میں تو سمجھوں میں بھی رانگ، لیکن کہ پہلی طلاق کے بعد رجوع اور سیکنڈ طلاق اگر ہوتی ہے اور عدت کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نکاح کے ساتھ آپ اس کہ آپ پہلی نکاح کی بھی عدت کی مدت جب ختم ہو جائے تو خاتون کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ دوسرا وہ کہیں پہ بھی نکاح کر لے، اور اسی طرح سے اگر مدت ختم ہوتی ہے تو اب دوبارہ اگر انہوں نے مطلب رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے، تو وہ نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔ جی جی دیکھیں، پہلے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اور دوسرے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی عدت کی مدت آ گئی اور شوہر نے رجوع کر لیا، اب وہ رجوع ہو گیا، عدت کی مدت پر کھڑے ہیں اور شوہر کہتا ہے کہ بیسٹ آف لک، بیسٹ وشز، اللہ حافظ، اور پھر 2 ہفتے بعد کہتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا ہے، کر سکتے ہیں، سو اس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، یہ ہے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے سر کہ جیسے آپ نے وہ کہا کہ کوئی بھی وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ نکاح ہو سکتا ہے اس کے مدت کے اگر وہ ہو جاتی ہے، سر اگر کوئی جان بوجھ کے سوچ کے اس طرح کرتا ہے کہ چلیں میں نے 2 طلاقیں دے دی، اب میں ذرا سوچ کے یہ عدت بھی گزر جائے اور میں پھر اس کے بعد نکاح کرتا ہوں، اور اس میں میاں بیوی دونوں کی مرضی شامل ہوتی، سر یہ 2 نمبر ہی نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ کے وہ جو احکامات کو اپنے طریقے سے بدل؟ دیکھو بات یہ ہے کہ بیوی نکاح کے موقع پر مکمل اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے یا نہ کرے، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے کر لینا چاہیے، تو اس میں 2 نمبری تو ختم ہو گئی نا، یعنی اس کو اس نے ستایا، طلاق دی، طلاق کا ملنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، اور پھر رجوع کر لیا، یہ ایک ٹھیک ٹھاک پریشان کن پروسیس ہے، پھر طلاق دی اور اس نے اس کہیے آپ کے خیال کے مطابق سازش کی اور اس کو چھوڑ دیا کہ اب تم جاؤ، 2 ہفتے بعد پیغام آئے گا تم رجوع کر لینا، کیونکہ میں نہیں کرتی، وہ کیوں اس کے اس جال میں پھنستی ہے، اس کو انکار کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ آ جاتی ہے تو اسی کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ مشہور مقولہ ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی، تو نماز ہی پڑھے گا قاضی، چلے۔